دوستو السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مدینہ، مکہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا۔ عبد الملک نے اپنے بھائی بشر کی وفات کے بعد حجاج کو کوفے اور عراق کا گورنر بنا دیا۔ حجاج نے کوفے میں بیٹھ کر 20 سالوں تک بہت سی فتوحات کیں۔ حجاج حافظ قرآن تھا اور بدکاری اور شراب سے بچتا تھا۔ وہ قرآن پاک کو فصاحت اور بلاغت سے پڑھتا۔ حجاج بن یوسف ہی نے قرآن پاک کے الفاظ پر اعراب لگائے، جس سے قرآن پاک کی تلاوت آسان ہو گئی۔ ان تمام تر خوبیوں کے باوجود حجاج بن یوسف کی ایک برائی ان تمام خوبیوں پر غالب تھی، وہ تھا حجاج کا ظلم۔ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے امیر محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، وہاں حجاج بن یوسف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے تقریباً 1,30,000 لوگوں کو قتل کیا۔ حجاج کی جیل میں تقریباً 80,000 لوگ ہر وقت رہتے، جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ حجاج نے کئی صحابیوں کو قتل کیا۔ حضرت سعید بن جبیر بہت مشہور تابعی ہیں۔ ایک دن وہ خطبے کے دوران فرما رہے تھے، حجاج بہت ظالم ہے۔ جب حجاج کو پتہ چلا تو اس نے حضرت سعید بن جبیر کو اپنے دربار میں بلایا۔ حجاج نے پوچھا، اے سعید بن جبیر، تو میرے بارے کیا کہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، میں کہتا ہوں تو ظالم ہے۔ حجاج نے کہا، اس کی گردن اڑا دو۔ جب حضرت سعید بن جبیر کو شہید کرنے لگے تو آپ کے منہ سے نکلا، اے اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن آج کے بعد یہ شخص حجاج بن یوسف کسی پر ظلم نہ کر سکے، یہ میری دعا ہے۔ پھر حضرت سعید بن جبیر کو شہید کر دیا گیا اور ان کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ سارا دربار تر ہو گیا۔ پھر حجاج بن یوسف کو عجیب بیماری لگ گئی، جس کو ضمیرہ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں انسان کو شدید سردی لگتی ہے۔ حجاج بن یوسف کو شدید سردی لگتی، اس کے پاس آگ جلائی جاتی، انگیٹھیاں رکھی جاتی، یہاں تک کہ حجاج کی کھال جل جاتی، مگر اس کو اثر بھی نہ ہوتا۔ وقت کے بہت بڑے حکیم نے حجاج کا معائنہ کیا اور ایک گوشت کا ٹکڑا دھاگے سے باندھ کر حجاج کے حلق میں اتارا اور باہر کھینچا تو دیکھا گوشت کے ٹکڑے پر عجیب طرح کے کیڑے لگے ہوئے ہیں اور اتنی شدید بدبو پھیل گئی کہ لوگ بھاگنے لگے۔ جب حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج نے کہا، تو کہاں جاتا ہے؟ میرا علاج تو کر۔ حکیم نے کہا، یہ بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ پھر حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری کو بلایا اور دعا کے لیے کہا۔ حضرت حسن بصری دیکھ کر رونے لگے اور کہا، اے حجاج، میں نے تجھے کہا تھا لوگوں پر ظلم نہ کر۔ حجاج اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حجاج نے آخری قتل حضرت سعید بن جبیر کا کیا تھا۔ جب حجاج مرنے لگا تو اس نے اپنے پاس لوگوں سے کہا، جب میں مر جاؤں مجھے رات کے وقت جنازہ پڑھا کر دفنا دینا اور میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ مجھے پتہ ہے لوگ مجھے قبر میں سے نکال کر ہو سکتا ہے جلا دیں۔ دوستو، اللہ کی کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔